آج ہم فیوچر نیٹ ایڈورٹائزنگ پروگرام کو ڈسکس کریں گے، جس کو شارٹ فارم میں ہم فیوچر ایڈ پرو بھی کہتے ہیں۔ فیوچر ایڈ پرو فیوچر نیٹ کلب کا ہی ایک حصہ ہے، جس میں پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں فیوچر نیٹ کا سوشل میڈیا سائٹ، جس پہ ہم فیس بک کی طرح ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا فیوچر نیٹ کا میٹرکس، اور اب یہ فائنلی آج ہم فیوچر نیٹ کا جو ریونیو شیئر پروگرام ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ سا پلان ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایوریج آدمی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک بالکل نیا آدمی جو نہیں جانتا کہ انٹرنیٹ پہ کس طرح سے ارننگ کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس بات سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں کہ ہم سے ریفرنگ نہیں ہوتی، ہمیں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، ہم کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی خاص طور پہ یہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے کہ وہ کسی کو ریفر کیے بغیر فیوچر ایڈ پرو کے اندر ایک بہت ہی زبردست ارننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ریونیو شیئرنگ پروگرام کیا ہوتا ہے۔ ریونیو شیئرنگ پروگرام کا جو ماڈل ہے یہ بہت ہی مارکیٹ میں پاپولر ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس طرح کے سسٹمز میں آتے ہیں اور اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے، اپنی استعداد کے حساب سے ایک انپٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کمپنی ان کے ساتھ اپنا ریونیو شیئر کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ کمپنی جو بھی ارننگ کرتی ہے، ریونیو کماتی ہے، وہ اپنے ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہے۔ ہر کمپنی کا الگ الگ ایک سسٹم ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے، کوئی کمپنی زیادہ شیئر کرتی ہے، کوئی کمپنی کم شیئر کرتی ہے۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی اور کون سے ذرائع سے آپ کو انکم دے رہی ہے۔ تو اسے دیکھ لیتے ہیں کہ فیوچر ایڈ پرو میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا ہم کو انپٹ کرنا پڑے گا، کتنی پرچیزنگ کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا بھی ایک ڈیلی بیسس کے اوپر ارننگ سٹارٹ ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ فیوچر نیٹ کلب کا ہی ایک حصہ ہے، اسی کا ایک بزنس ماڈل ہے۔ تو اس کو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، یہاں بزنس میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو بیک آفسز کا آپشن آ جاتا ہے۔ یہ میٹرکس کا بیک آفس ہے، اور یہ فیوچر ایڈ پرو۔ یہاں سے آپ یہاں پہ جائیں گے تو یہ آپ سے دوبارہ لاگ ان پوچھے گا، لیکن یہ آپ کا وہ جو پاسورڈ ہے فیوچر نیٹ کلب والا، اسی کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ اس کا الگ پاسورڈ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا بیک آفس، اس کا ای والیٹ اور اس کا سسٹم اس سسٹم سے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز کہ یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کو کریں، آپ چاہیں تو نہ کریں، یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے۔ میں لاگ ان ہونے جا رہا ہوں۔ یہ بیک آفس اس کا سامنے آ گیا ہمارے، اور یہ بہت ہی سمپل سا سادہ سا بیک آفس ہے، جس میں ایک سائٹ مینیو ہے اور اس کے بعد یہ پکچر مینیو بھی ہے۔ دونوں کا فنکشن سیم ہے، کچھ لوگ یہاں سے ایکسس کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو، اور کچھ جو ہے یہاں سے ایکسس کرتے ہیں۔ تو فیوچر ایڈ پرو میں کرنا کیا ہے؟ فیوچر ایڈ پرو ایک بالکل سمپل سا پلان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک ایڈ پیک آپ نے خریدنا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک ایڈ پیک کی قیمت $50 ہے۔ جب آپ وہ پیک خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد کمپنی آپ کو ایک جاب کرنے کے لیے دیتی ہے۔ وہ جاب ہے 1 سے 2 منٹ کی، جس میں آپ نے 10 ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس ایڈ پیک سے آپ کی انکم شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ارننگ کتنی ہوتی ہے یہ میں فکس نہیں بتا سکتا، نہ کمپنی نے ہمیں فکس بتایا۔ یہ ڈیلی بیسس پہ ویری کرتا ہے، جیسے کہ ایک بزنس ہوتا ہے جس میں نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے، کبھی نفع کم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیلی بیسس پہ کبھی زیادہ کبھی کم آ رہا ہوتا ہے، لیکن کمپنی نے آپ کو جو اماؤنٹ ان دا اینڈ فائنلی دینی ہے $50 کے ایڈ پیک پہ، وہ ہوگی $60۔ جب آپ کا وہ ایڈ پیک $60 کی ویلیو کے برابر پہنچ جائے گا تو وہ پروفٹ دینا بند کر دے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس $60 میں سے $10 نکال کے دوبارہ سے $50 کے اس پیک کو خرید کے دوبارہ سے اس پہ سے ارننگ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایگزامپل میں ہے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر 38 ایڈ پیکس ہیں، اور ان کے حساب سے ہر ایڈ پیک کے اوپر آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ایک
پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. اور یہ جو جاب ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, یہ واچ ایڈس پہ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اتنی ساری ویب سائٹس کھول دے گا. آپ اس میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لیں گے تو یہ ایک پروگرس بار چلنی شروع ہو جائے گی. یہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ پورا اس کو آپ بیٹھ کر پڑھیں یا اس کے اندر کوئی انپٹ کریں, بس آپ نے نیکسٹ ایڈ کلک کیا اور اس کے بعد دوسری سائٹ اوپن کر لی. اس طرح سے جب آپ 10 سائٹس کو کر لیں گے تو کمپنی آپ کو ایک میسج دے دے گی آپ کے سامنے کہ آج کے دن کے لیے آپ کوالیفائی ہو گئے. اب دوبارہ آپ نے ان ایڈس کو 24 گھنٹے کے بعد کلک کرنا ہے. رائٹ, اب یہ دیکھیں نیکسٹ ایڈ پہ گیا. اب تک اس نے مجھے کہا کہ آپ نے 2 ایڈ کلک کر دیے, 8 رہ گئے اور 16/5 تک میں کوالیفائڈ ہوں. اگر میں ابھی اس کو 10 کے 10 کر لوں تو یہ مجھے 17 تاریخ تک کے لیے کوالیفائی کر دے گا. اس کے علاوہ جو اہم چیز اس کے اندر وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیش بورڈ ہے. ڈیش بورڈ سے نیچے آئیے تو یہاں پہ بزنس آ گیا, تو یہاں پہ مینیو چینج ہو گیا. یہ کمیشنز دکھا رہا ہے اور ایڈورٹائزنگ اکاؤنٹ کا ایک یہ پورشن ہے, یہاں پہ بھی اماؤنٹ آتی ہے, اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ کمیشنز کو اگر ہم کلک کریں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو جو ایڈ پیک سے ارننگ آئی ہے $178.9 آ چکی ہے, اور جو آپ نے لوگوں کو ریفر کیا اور انہوں نے آپ کی گائیڈ لائن سے آپ کی ہیلپ سے ایڈ پیک خریدے تو ان سے بھی کمیشن ملتا ہے. وہ ہم ایک چارٹ میں ڈسکس کریں گے. تو بہرحال یہ دونوں کو ملا کے وہ دکھا رہا ہوتا ہے, اور یہ نیچے دکھا رہا ہے کہ آپ کے ایڈ پیک سے کتنی ارننگ آ رہی ہے. تو 16 تاریخ 5 تاریخ کو ابھی آدھا دن گزرا ہے تو $10 یہ مل چکا ہے. اس $10 کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, صرف سمپل یہ کہ میں نے 10 ایڈ کلک کیے تھے اور یہ آٹومیٹکلی ہر 15 منٹ کے بعد جب اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں پیج کو, 15 منٹ کا اس میں وقفہ ہوتا ہے, تو یہ انکم کا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. رائٹ, تو کافی سمپل پلان ہے, اس میں کچھ ایسی بتانے والی بات نہیں ہے. بہرحال ان لوگوں کے لیے جو ٹیم بلڈ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی ان کی طرح ارن کریں اس سسٹم سے, اور ضرور ایسا سوچنا چاہیے جیسے آپ کما رہے ہیں, آپ کی بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کا دوست بھی کمائے, آپ کا بھائی بھی اس سے کمائے. تو اس چارٹ کو ذرا فالو کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. آپ نے اگر صرف ایڈ پیک لیا ہوا ہے اور آپ نے کوئی فیس نہیں دی تو آپ کو لیول 1 سے جو آپ کے ڈائریکٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کو 3% کا کمیشن ملتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے $30 کی فیس پے کر دی, یہاں لکھا ہوا ہے $30, 1 سال کی فیس ہے, تو اب آپ کا جو کمیشن لیول ہے وہ فرسٹ لیول سے 4% ہو گیا اور سیکنڈ لیول سے 1% ہو گیا. سیکنڈ لیول کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی احمد صاحب کو ریفر کیا اور احمد صاحب نے کسی مرزا صاحب کو ریفر کیا, تو آپ کو احمد صاحب سے 4% ملے گا اور مرزا صاحب سے بھی. حالانکہ آپ مرزا صاحب کو نہیں لائے, لیکن کیونکہ وہ احمد سے آیا اور احمد آپ کی وجہ سے آیا تو آپ کو وہاں سے سیکنڈ لیول سے بھی 1% ملے گا. آپ نے اگر $80 پے کر دیا 1 سال کا, یا فلیکسیبلٹی کمپنی نے رکھی ہے کہ آپ 1 سال کا نہیں دے سکتے تو 6 ماہ کے لیے آپ $45 بھر دیجئے, تو آپ کا دیکھیں کہ انکم لیول فرسٹ لیول سے 6% ہو گیا, سیکنڈ لیول سے 3% ہو گیا, اور اب تھرڈ لیول بھی آپ کا اوپن ہو گیا. یہاں سے بھی اب آپ کو 1% ملنا شروع ہو گیا. بہت ہی ایکسائٹنگ پلان ہے. $130 اگر آپ پے کر دیتے ہیں 130 یا $70 آپ 6 ماہ کے لیے دے دیں تو اب آپ کا انکم لیول 7% فرسٹ لیول, 3% سیکنڈ لیول سے, اور 1% تھرڈ لیول سے, اور لیول 4 سے 1% آپ کو آ رہا ہے. آپ آل آؤٹ جانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک بہت اچھی فالوئنگ ہے, بہت اچھی ٹیم آپ رکھتے ہیں, بہت زیادہ کانٹیکٹس ہیں آپ کے پاس, $180 1 ایئر کے دے دیں یا 190 یا 95 6 ماہ کے لیے دے دیں, تو آپ کا فرسٹ لیول سے انکم اب آ رہی ہے 8%, سیکنڈ لیول سے 4%, تھرڈ لیول سے 1%, فورتھ لیول سے 1%, اور ففتھ لیول سے بھی 1% آنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت ہی زیادہ کمیشن لیول ہوتا ہے, اور میں نے کئی ریونیو شیئر پروگرامز میں کام کیا ہے, لیکن اتنی اچھی, اتنی زبردست ریفرنگ کمیشن میں نے نہیں دیکھی. اور اس سسٹم میں لوگوں کو
کنونس نہیں کرنا پڑتا, صرف ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ نے اتنے ایڈ پیک لینا ہے, دن میں ایک کام کرنا ہے, کسی کو فون نہیں کرنا, کسی کو انوائٹ نہیں کرنا, آپ کے پیسے آٹومیٹک آ جاتے ہیں, لوگ بہت جلدی سائن اپ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ فیس وغیرہ پے کر دیتے ہیں جیسے 30, 80, 130 اور $180, تو آپ کے پیکس خریدنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی بھی فیس پے نہیں کی تو 50 پیکس تک آپ لے سکتے ہیں. $30 پہ آپ 150 پیکس تک لے سکتے ہیں. $80 اگر آپ نے پے کیا یا $45 6 ماہ کے تو آپ 300 پیک تک لے سکتے ہیں, اور $130 یا $70 آپ نے پے کیا ہے تو 600 پیک تک آپ جا سکتے ہیں, اور 180 یا $95 6 ماہ کے لیے آپ نے دے دیے تو آپ 1000 پیک تک لے سکتے ہیں, اور یہ میکسیمم ہے, کمپنی اس سے زیادہ پیک خریدنا الاؤ نہیں کرتی. اس کے علاوہ آپ ان فیس دینے کی وجہ سے آپ کو کمپنی ایک ویب سائٹ بھی دیتی ہے جس کے ذریعے سے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, اپنے سسٹم کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں, اور لوگ زیادہ آسانی سے آپ کے ساتھ سائن اپ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ویسے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے, مگر آپ کے ای میل پہ کانٹیکٹس ہیں, آپ کے فیس بک پہ کانٹیکٹس ہیں, تو وہ ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے, لینڈنگ پیج اسپانسر اینڈ انفارمیشن سسٹم. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے جو $50 کا پیک لے رہے ہیں اس کا مصرف کیا ہے, کیا یہ انویسٹمنٹ ہے یا یہ سیکیورٹیز خرید رہے ہیں؟ جی نہیں, یہ بیسیکلی آپ کی ایک پرچیزنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کمپنی سے ایڈورٹائزنگ ویوز خریدتے ہیں, اور جب آپ ویوز خریدتے ہیں تو آپ اپنا کوئی بھی اور بزنس, جیسے ہر شخص جو ہے وہ مارکیٹ میں اور بھی بزنس کر رہا ہے, یا آپ کا کوئی ایسا اسٹور ہے یا ایسا کوئی کاروبار ہے جس کی آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو دیکھیں اور آپ کے پاس کسٹمر بن جائیں وہ, تو کمپنی اپنی ویب سائٹ پہ آپ کے اس بزنس کو پروموٹ کرے گی. تو بیسیکلی آپ ایڈورٹائزنگ ویوز خرید رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کمپنی سے ایک ریونیو بھی حاصل کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ سے جو ہے $95 6 ماہ کے پے کیے ہوئے ہیں, اور یہ ویلڈ ہے 10 تک, 10 اکتوبر تک, اور جب تک جو ہے اس اکاؤنٹ کو 8% فرسٹ لیول سے ملے گا, 4% سیکنڈ سے, اور تھرڈ سے 1%, فورتھ سے 1%, اور ففتھ لیول سے 1% تک اس کو کمیشن ملتا رہے گا. ایڈ پیک خریدنا کس طرح سے ہے؟ بہت ہی آسان ہے. آپ کے پاس بٹ کوائن اگر ہے, یا آپ کے پاس نیٹ ٹیلر ہے, ویسٹرن یونین ہے, پرفیکٹ منی ہے, بینک ٹرانسفر بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ فیوچر نیٹ جو آپ کا میٹرکس والی سائٹ ہے, سوشل میڈیا والی جو میٹرکس والی سائٹ ہے, وہاں سے کوڈ خرید کے $50 کا ایک یہاں پہ اگر آپ وہ کوڈ پریس کر دیں گے تو آپ کا اس طرح سے بھی پیک بائی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو پے آؤٹ ہے یعنی کہ ودرا کیسے ہوتا ہے, تو ودرا کے لیے بھی کمپنی نے آپشنس رکھے ہیں. بٹ کوائن کے اوپر کم از کم آپ کے پاس $10 ہوں, اور تو آپ ایک فلیٹ فی ہے جو کہ دینی ہے $4, لیکن $10 کے اوپر $4 زیادہ ہوتا ہے, تو $20 $30 بڑی اماؤنٹ کے اوپر یہ محسوس نہیں ہوگا آپ کو, لیکن $4 جو ہے کمپنی کا فلیٹ ریٹ ہے, یہ آپ نے دینا ہوتا ہے. نیٹ ٹیلر کے اوپر اگر آپ لے رہے ہیں تو $50 کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح پرفیکٹ منی پہ بھی, لیکن جو سب سے کم ہے منیمم اماؤنٹ وہ بٹ کوائن کے اوپر ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بٹ کوائن کے اوپر ضرور اپنا والیٹ بنا لیجیے جو کہ فری بنتا ہے. اور میں نے ایک یہاں پہ ٹیسٹنگ کے لیے کیا تھا, تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میرا ودرا آ گیا تھا, بٹ کوائن کے اوپر آیا تھا, اور یہ 26 اپریل کو میں نے لگایا تھا. تو کافی اسموتھ چل رہا ہے سسٹم, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے سسٹم سے, اور میں نے اس کو 1-1.5 ماہ تک کافی اچھے طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے اسٹیپ لیا کہ میں نے زیادہ پیکس بائی کر دیے, اور میں کافی زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اس انکم کو. اب جو سب سے زبردست بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ آپشنل ہے. آپ نہ چاہیں تو آپ فیوچر ایڈ پرو کے اندر نہ آئیں, لیکن کیونکہ اتنا زبردست سسٹم ہے, اٹریکٹیو سسٹم ہے, تو لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایسے بھی کافی لوگ ہیں جو میٹرکس نہیں کرنا چاہتے, یعنی وہ کہتے ہیں جی ہم سے ریفرنگ نہیں ہوتی, ہم سے لوگ نہیں انوائٹ کیے جاتے ہیں, ہم فیوچر ایڈ پرو کریں گے. ویلکم. فیوچر ایڈ پرو میں جب ان کی انکم بڑھنے لگتی ہے, یا ایسا کوئی آتا ہے ٹائم آتا ہے کہ آپ ودرا کرتے ہیں اپنی انکم کو, تو ودرا کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیے گا یہ اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ ریمبر دیٹ 5% آف ایچ پے آؤٹ گوز ٹو یور فیوچر نیٹ اپ گریڈ اکاؤنٹ.
یہ بہت ہی زبردست ایک کمپنی کی اسٹریٹجی کہہ لیں یا ان کا بزنس پلان کہہ لیں. جب آپ وڈرا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے $500 کا وڈرا لگایا، $500 کا 5% یعنی $25 چلا جائے گا فیوچر نیٹ کلب کے اوپر، اور وہاں پہ اس $25 سے کمپنی آپ کا $10 والا میٹرکس اوپن کر دے گی. باقی پیچھے بچ گئے $15 وہ وہیں پہ رہ جائیں گے. پھر اگلی مرتبہ جب آپ دوبارہ وڈرا کریں گے پھر 5% کٹے گا، اور جب وہاں پہ $25 پورے ہو جائیں گے تو آپ کا 25 والا میٹرکس بھی کھل جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 والا بھی آپ کا کھول دے گی کمپنی میٹرکس، 25 والا بھی اوپن کر دے گی، 50 والا. یہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا میٹرکس اوپن ہوگا اور میٹرکس سے بھی آپ کی انکم اسٹارٹ ہو جائے گی. تو جو لوگ آج میٹرکس میں ہیں، آلریڈی موجود ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی پوزیشن ہے کہ بعد میں جو لوگ ایٹ پرو سے وڈرا کریں گے وہ ان کے میٹرکس میں نیچے آتے جائیں گے. بے شک اب وہ آپ کی ٹیم ہی ہوتی ہے جو آپ کے نیچے آتی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ میٹرکس کے اندر پوزیشن لینا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور نہیں تو کم از کم آپ $10 والا میٹرکس ضرور لیں، اس کے بعد فیوچر ایٹ پرو کو اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ انکمز کے علاوہ کمپنی نے کریئر پلان رکھا ہے اس کے اندر. 100 ایٹ پیک والے کو جو ٹائٹل ہے وہ جونیئر لیڈر ہے، پھر جونیئر مینیجر ہے، جونیئر ڈائریکٹر ہے، اور پھر اس کے حساب سے یہاں پہ آپ کو ریوارڈز بھی ملتے ہیں. iPhone 6 آپ ون کر سکتے ہیں، سیمسنگ گلیکسی S7 ون کر سکتے ہیں، میک بک ہے، میک بک پرو ہے، پریزیڈنٹ ٹرپ ہے. اور جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ریونیو شیئر پروگرام کے اندر اس طرح کا کریئر پلان ہو. تو یہ ان لوگوں کے لیے انسینٹو ہے جو کہ ٹیم بلڈز کرتے ہیں. اور میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کو ضرور آگے شیئر کیجیے، اور بری چیز تو کوئی بھی ویسے شیئر نہیں کرتا. تو میرے دوستو یہ ایک مختصر اور لیکن کمپلیٹ ایک میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا فیوچر ایٹ پرو کا. ٹھیک ہے، تو فیوچر ایٹ پرو کے اوپر آپ سوچئے، سوچ بچار کیجئے کتنا امپورٹ آپ کر سکتے ہیں. میری صلاح یہ ہے اگر آپ 10 پیک افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ 5 پیک سے اسٹارٹ کیجئے، 5 افورڈ کر سکتے ہیں تو 2 پیک سے اسٹارٹ کیجئے. لیکن اس کو اسٹارٹ کیجئے، اس کو ٹرائی کیجئے، آپ کو خود آگے دیکھتے دیکھتے سسٹم آپ کو ریئلائز کریں گے کہ یہ بہت ہی ایزی وے ہے انکم ارن کرنے کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب کمپنی نے کوئی چینجز کی یا کمپنی کا جو ایونٹ آنے والا ہے اس کے بارے میں بناؤں گا. نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. پسند آئی آپ کو ویڈیو تو اس ویڈیو کو لائک کا بٹن بھی ضرور کر دیجئے گا. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنی ٹیمز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میں آپ سب کو گڈ لک وش کرنا چاہتا ہوں. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.